السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے: صدقہ جاریہ یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ نصیب اور صبر۔ کچھ چیزیں نصیب کا حصہ نہیں بھی ہوتی، پر تمہارا صبر اور تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں کن ہوتا، اور اللہ فرماتا ہے تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں۔ کیا آپ صبر کرنا جانتے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اے اللہ، ہمیں بدن میں تندرستی، دل میں سکون، دماغ میں راحت، عمر میں برکت، ایام میں بھلائی، رزق میں فراوانی، اخلاق میں خوبصورتی اور دین میں تقوی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ کچھ لوگ کہانی ہوتے ہیں، دنیا کو سنانے کے قابل، کچھ لوگ نشانی ہوتے ہیں، بس دل میں چھپانے کے قابل۔ مجھے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ آج اگر وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ اے مایوس روح، مہربانی کر کے مسکراؤ، کیونکہ تمہارا رب تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ بہت کچھ سنجیدہ نہیں چل رہا، تبھی تو بہت کچھ مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ جب بھی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو بجائے حسد کرنے کے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگے اور اللہ سے دعا مانگے کہ یا رب العالمین مجھے بھی اس نعمت سے نواز دے، تیرے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَاسْأَلُكَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہا کرو۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا و آخرت بن جاتی ہے۔ آپ اگر سوچتے ہیں کہ فلاں چیز مل جائے گی تو میں بہت خوش رہوں گا تو آپ غلط ہیں۔ آپ اگر اپنی موجودہ زندگی کے ساتھ خوش نہیں ہیں یا سکون میں نہیں ہیں تو آپ کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ اگر آپ خود اپنے ساتھ خوش نہیں ہیں تو آپ کسی دوسرے انسان کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ آج کے دور میں اگر کوئی آپ سے لیا ہوا ادھار واپس کر دے تو اس کے ہاتھ چومیں، اسے گلے لگائیں، اس کے ساتھ سیلفیاں لیں، کیونکہ اب ایسے انسان آنا بند ہو چکے ہیں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کو ضرور وقت دیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو خوشیاں دینے اور آپ کی ضروریات و خواہشات پوری کرنے میں اپنی زندگی لگا دی۔ جب آپ کو مایوسیاں محسوس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں یاد کر لیا کرو، خود بخود پرسکون ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو پرسکون زندگی نصیب کرے، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ایسی میز پر بیٹھیں جہاں کائنات، خدا، ترقی، پیسہ، خواب اور اہراف کے بارے میں بات ہو، نہ کہ لوگوں کے بارے میں۔ کچھ راز سجدوں میں جھکے سروں کو ہی بتائے جاتے ہیں، کچھ باتیں رب کے سامنے زبان سے نہ بھی نکلے تو بھی آنسویں انہیں بیان کر دیتی ہیں۔ زندگی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ہر صفحے پر ہماری مرضی کی کہانی نہیں لکھی ہوتی، لیکن ہر صفحے ہمیں پڑھنا ہی پڑتا ہے۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ جب روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے تو وہاں 2 چیزیں سستی ہو جاتی ہیں: عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کون کس درد سے گزر رہا ہے۔
رب العالمین اپنے خاص رحمت سے آپ اور آپ کے گھرانے کو نوازتا رہے، آمین۔ اللہ کے وعدے، ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ، سورہ نشر۔ صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ، سورہ انفال۔ جو چلا گیا اس کے بہتر دینے کا وعدہ، سورہ جوہا۔ طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ، سورۃ البقرہ۔ کچھ لوگوں میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنا بھی اپنا سمجھو وہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم و سرکشی اور قطع رحمی ایسے گناہ ہیں کہ ان کے مرتکب کو اللہ دنیا میں سزا دینے کے ساتھ ساتھ اسے آخرت میں بھی ذخیرہ کر لیتا ہے۔ لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن لوگوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں مگر ان پہ احسان بھی جتلاتے ہیں۔ اپنی نیکیاں ایسے برتن میں جمع مت کریں جس میں سوراخ ہو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کے لاحق ہوتی ہیں، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پہ وہی پہنچتا ہے۔ جس سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں حل کر دے۔ کبھی ہم بھی خاص ہوا کرتے تھے کسی کے لیے جو اب ہمیں یاد بھی نہیں کرتے۔ زندگی امتحان لیتی ہے، چیک رشتہ دار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت تو دیتا ہے لیکن جب اس پر گرفت فرماتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں، ایمان کا افضل مقام یہ ہے کہ تم یقین کر لو کہ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ وقت سب کا آتا ہے لیکن وقت لگتا ہے۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ دوسروں کے لیے جیتے تھے تو کسی کو شکایت نہ تھی، تھوڑا سا اپنے لیے کیا سوچ لیا، زمانے کے لیے خود غرض ہو گئے۔ اچھائی کے لیے صرف یہ لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ سب کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی تو یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ میں وقت جیسا ہوں، قدر نہ کرنے والوں کو دوبارہ نہیں ملتا۔ خوشحال زندگی کے لیے درگزر ضروری ہے، اگر ہر کسی سے الجھتے رہو گے تو اپنا ہی سکون برباد کر دو گے۔ امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، برے ساتھیوں کے بجائے تنہائی تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ جینے والوں کی قدر کریں، مرا ہوا اپنی تعریف نہیں سن سکتا۔ اور جب آپ اس زمین کو چھوڑیں گے تو آپ کی میراث وہ ساری محبت ہوگی جو آپ نے پیچھے چھوڑی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں جب تک بھی چلیں مخلص ہو کر کے چلیں۔ جس کاپی پر تمام مضامین کی ذمہ داری ہوتی ہے اکثر وہ رف کاپی بن جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس بات کی وضاحت کرنا کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں۔ نماز فجر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے جانے نہ دو۔ فجر کی نماز پڑھا کرو۔ نماز کیا ہے؟ بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کرے پگلے جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورہ فلق میں اس کے کرانے والے کے سر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ جب زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دیتی ہے تب اللہ خود تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھاتا ہے۔ قدر کرنا سیکھ لو، نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ۔ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بے شک ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ہاں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کے خوف سے، حق بات سے نہ رکو، کیونکہ نہ تو کوئی موت کے قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس دنیا میں تمہیں صرف جانچا جا رہا ہے، لیکن پیدا تمہیں کسی اور وجہ کے لیے کیا گیا ہے۔ ہر چیز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، سستا ہے تو بس انسان اور اس کے جذبات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، مگر انسان اور انسان کی باتیں ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پہ سونے والوں کے خواب ایک جیسے اور قبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے تو مجھے اللہ کے انصاف پہ یقین آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو صبر کرتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ دنیا کی آزمائش وقتی ہوتی ہے، لیکن صبر کا انعام ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی ہی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتا ہے۔ انسان کی دعائیں ہی انسان تک وہ سب کچھ لے آتی ہے جو اس کے نصیب میں بھی نہیں لکھا ہوتا۔ انسان کو وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبق ملتا ہے، جہاں سے وہ پوری ایمانداری سے مخلص ہوتا ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دے، کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ میں نے وقت سے پوچھا، میرا قصور کیا ہے؟ وہ ہنسا اور بولا، تو نے ہر کسی کو اپنا سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ پوچھا گیا، انسان کب برا بنتا ہے؟ فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے۔ عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ ہے اس کے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت۔ کبھی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف مت پہنچانا، کیونکہ بعض اوقات ایسے الفاظ منہ سے نکل جاتے ہیں جو سامنے والے کے لیے باعث تکلیف ہوتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ خوبصورت معاملات کریں تاکہ آپ کی خوبصورت یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ موت کی تیاری نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل دیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت میں بھی تھام لیتا ہے۔ حقیقی اور بے لوث تعلق وہ ہوتا ہے جو
وقت، حالات، ضرورت اور مزاج بدلنے کے باوجود قائم رہے۔ دکھوں میں بھول گیا ڈھنگ دعاؤں کا میں، خدا کو دینے لگا واسطہ خدا کا میں۔ ایسے غم سے مجھے خوف آتا ہے جس کی قیمت مجھے بات کی بجائے خاموشی سے ادا کرنی پڑے۔ زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، ہر دن ایک نیا صفحہ ہوتا ہے، اسے اچھے الفاظ سے بھرو۔ ہر دن ایک نئی شروعات ہے، اس میں اچھے اعمال لکھنا ضروری ہے۔ محبت، سچائی اور عاجزی وہ راستے ہیں جو تمہیں خدا کے قریب لے جاتے ہیں۔ اگر کوئی واقعی اللہ کا قرب چاہتا ہے تو اسے محبت، سچائی اور عاجزی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اپنے دل کی سنو، کیونکہ وہی تمہیں حق کی راہ دکھائے گا۔ دل خدا کی روشنی سے منور ہوتا ہے۔ جب ہم سچائی کی تلاش میں ہوتے ہیں تو ہمارا دل ہی سب سے بہترین رہنما ہوتا ہے۔ یہ جو اہم ہوتے ہیں بڑے بے رحم ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کتنا خوبصورت ہے وہ شخص جس کی سیرت سورج سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے علاوہ اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی، دعا کے علاوہ اور کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، اور گناہوں میں مبتلا رہنے کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو یا نہ بنو مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ یہ جو گزر رہا ہے وقت نہیں ہے، زندگی ہے۔ اے اللہ، وہ تمام لوگ جو اپنے نصیب کھولنے کے لیے تیرے ایک کن کے منتظر ہیں، ان کے لیے کن فرما دے، آمین۔ قبولیت کی نشانی۔ دعاؤں کی قبولیت کی اس سے بہتر نشانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اب تک آپ کا دل دعاؤں میں لگایا ہوا ہے۔ کوئی کرے یا نہ کرے، رب اپنے بندے سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ ویڈیو پوری دیکھ کر جانا۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد بوڑھوں کی دعاؤں اور ان کی نمازوں اور ان کے اخلاق سے کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف اور بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی ایسے کے ساتھ رہو جو تمہارے ہونے پر رب کا شکر ادا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہوا اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ کسی کے لیے خاص ہونے کی غلط فہمی نہ پالو، لوگ تمہیں پا کر بھی تم سے بہتر کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے کہ دل، نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی کی امید۔ زندگی کے کچھ مقامات پر لاپرواہ سیکھیے، کیونکہ جس طرح ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی، اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صرف وہ دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، مسکرانا تمام حالات میں بہترین رد عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عقل مند اگر خاموش رہے تو قدرت الہی میں فکر کرتا ہے اور جب گناہ اٹھا کر دیکھے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ عدل اور انصاف کرنے والے اللہ کے
نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ کبھی کبھی ہم دھاگے بہت کمزور چن لیتے ہیں اور پھر ساری زندگی گاٹھ باندھنے میں ہی گزر جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ منزلیں بھی ان کو ہی ملتی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں۔ محنت کرتے رہیں کیونکہ کامیابی ایک دن میں نہیں ملتی بلکہ ایک دن ضرور ملتی ہے۔ اگر جاہلوں کے سامنے محبت کا نام لیا جائے تو ان کے ذہن میں فقط عورت کا خاکہ آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں، اور جب تم اس کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرتے ہو، اس کی رضا کے سامنے سر جھکاتے ہو، تو وہ تمہیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ جن کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بہت غور سے سنتا ہے، پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ بے شک منزلیں چاہے کتنی اونچی کیوں نہ ہو، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔ تمہیں لوگوں میں کوئی مکمل نہیں ملے گا، لہٰذا ایسے شخص کو تلاش کرو جس کی خامیاں تمہیں تکلیف نہ دیں۔ میں تیری رضا پر راضی ہوں یا رب، بس مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ سب کا درد بانٹتے بانٹتے شام ہو گئی، اپنا درد بانٹنا چاہا تو کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور ہاں ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ ملتے ہیں پھر کسی دیری میں بہتری۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ بے شک حضرت علی رضی اللہ عنہ صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں طعنہ نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ زبان کے گناہ، جھوٹ بولنا، تہمت لگانا، راز کھولنا، لعنت کرنا، جھوٹی تعریف کرنا، بد دعا کرنا، ناحق بات کرنا، تنظر کرنا، گانے گانا، گالی دینا، طعنہ دینا، چیخ کر بات کرنا، فحش بات کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا۔ زندگی سے بے قدروں کو نکالنا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں۔ بس ایک اصول بنا لیں، جو لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، آپ بھی ان کی قدر نہ کریں، انہیں خاص سے عام کر دیں۔ خوش رہنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا، جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا، جو اعتبار کرے گا۔ بہت سکون ملتا ہے مجھے تیرے سجدوں میں اے اللہ، میری دعا ہے کہ میرا دم بھی نکلے تو تیرے سجدوں میں نکلے، آمین۔ بہت عجیب دنیا ہے، یہاں جھوٹ نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہم کالے جادو سے بہت ڈرتے ہیں مگر اپنے کالے اعمال اور کرتوت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ ہر شخص خوش رہنے کے لیے پریشان ہے۔ یا اللہ، یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا رہے، آمین یا رب العالمین۔ زندگی کا سب سے بڑا سچ اور کائنات کی سب سے بڑی حقیقت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ جب بھی دعا مانگو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ اے ابن آدم، یاد رکھ تجھے آرام کے لیے نہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آج کی بات، زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہو کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے، آمین یا رب العالمین۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر
وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ دکھ تب ہوتا ہے جب تمہاری نیت صاف ہو اور کوئی تمہیں غلط سمجھے۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ ایسی باتیں جو اعمال نامے کے سایہ بننے کا سبب بنے، ان سے بچیں۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ موت کی سختی ہر مسلمان مومن کے ایمان کے مطابق ہوتی ہے۔ اے اللہ کریم، ہمیں موت کی سختیوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھنا اور ایمان پر ثابت قدم رکھنا، آمین۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ اللہ کے وسیلے دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کر دے پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ آزمائے گئے ہو تو نوازے بھی جاؤ گے، اپنے رب پر بھروسہ رکھو۔ رزق کی فکر نہ کرو، یہ اللہ پاک کی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی فکر کرو، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو کوئی مر نہیں جاتا۔ انہیں بتاؤ کہ جدائی موت سے زیادہ سخت ہے۔ بدگناہ ایسا گناہ ہے جو عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ جس کا ارادہ برا ہوتا ہے، اس کا تیر خود اسی کی طرف پلٹتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرے تو چور کے ہاتھ کاٹنے کی بجائے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ یا اللہ قبلہ اول مسجد اقصی اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، آمین۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس نعمت سے سرفراز فرمائے جس میں آپ کے لیے خیر و برکت ہو، عزت وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے اور ہمیشہ قلبی سکون، کشادگی رزق، اچھی صحت، وسیع علم اور علی فہم عطا فرمائے، آمین۔ اگر لوگوں کی مدد کرنا تمہاری ترجیح ہے تو پھر یقین رکھو کہ اللہ پاک تمہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ شکر گزاری سے نعمتیں محفوظ اور دسترخوان کو سادہ ہو جاتا ہے۔ سجدوں سے اللہ کریم کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ صدقہ سے بلائیں ٹل جاتی ہیں اور توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہیں۔ کبھی کسی کو دیکھ کر یہ مت سوچو کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطائیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، آمین۔ زندگی کا تحفہ بہت قیمتی ہے، ضائع نہ کر جائیے گا۔ رب سے جڑ کر، عبادت کو تھام کر اور محبتیں بانٹ کر اپنے نفس پیچھے چھوڑ جائیے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظروں میں بیکار ہی رہتے ہیں۔ جو چیز اختیار سے باہر ہو اس کا فیصلہ وقت پر چھوڑ دو۔ عادتیں انسان کو بناتی اور بگاڑتی ہیں، اور عادتوں میں سب سے بہترین عادت خوش اخلاقی ہے۔ انسان جب یہ مان لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگ جاتا ہے۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے لیکن روز محشر اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ ہر بات کہہ دینے کی نہیں ہوتی، کچھ باتیں سننے کی بھی ہوتی ہیں، کچھ سمجھنے کی، کچھ جذب کر لینے کی اور کچھ سہ جانے کی بھی ہوتی ہیں۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، یہ جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ رشتوں کو سنبھالتے سنبھالتے تھکاوٹ سی ہونے لگی ہے،
روز کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر کھو دیتے ہیں۔ بہترین زندگی۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سے سب سے بدتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ہماری خامیوں سے زیادہ ہمارے خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کیا جاتا ہے۔ تم بڑے شہر کے باسی ہو، تمہیں کیا معلوم گاؤں کے لوگ جدائی میں اجڑ جاتے ہیں۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے شمار دے کر آزمایا ہی تو جا رہا ہے، بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ کچھ راستوں پر منزلیں نہیں ہوا کرتی، ہوتا ہے تو بس دھوکہ، الجھنیں، تضلیل۔ تعلیم کا اثر انسان کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے۔ ڈگریاں تو پیسوں سے بھی مل جاتی ہیں۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد نہ کریں، کیونکہ آپ نے تو ان کے حصے کا غم دیکھا ہی نہیں۔ میں اپنوں سے امید لگانے لگی تھی، پھر مجھے قصہ یوسف یاد آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، صرف دو لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں، ایک وہ جو آپ کے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا وہ جو آپ سے شدید محبت کرتا ہو۔ توقع ہر دل کے درد کی جڑ ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوگی۔ خاموشیوں کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ان میں سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں۔ دعا ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو نصیب پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے فیصلے۔ میری زندگی میں سب سے بڑی تبدیلی تب آئی تھی جب میں نے خود کو سمجھا لیا کہ جو چیز ہماری نہیں وہ ہمارے ہونٹوں کے بیچ سے بھی چھین لی جائے گی، اور جو ہماری ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان سے نکال کر بھی ہماری جھولی میں رکھ دی جائے گی۔ اور بس میں مطمئن ہو گیا کہ بے شک اللہ کے فیصلے ہماری خواہشات سے بہتر ہے۔ دعائیں محبت ہوتی ہے، موتی ہوتی ہے۔ آپ چاہے برے ہوں یا اچھے، مگر اپنا اخلاق ہمیشہ بہترین رکھیں کہ لوگ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنے فعل سے کسی کا دل مت دکھائیں کہ وہ آپ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں بھر آئے، بلکہ اپنا اخلاق ایسا رکھیں کہ کوئی آپ کا ذکر کرے تو ہمیشہ دعائیں دے۔ ایسے انسان کو اپنا ہمسفر بنائیں جس کو آپ سے اتنی محبت ہو کہ وہ آپ کی آخرت کی بھی فکر کرے۔ اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ میں تیری چاہنے والی ہوں یا رب العزت، مگر ہے یہ حسرت جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا بنا دے۔ یا اللہ، تو مجھے صبر جمیل عطا فرما، وہ صبر کے جس کے بعد کوئی شکوہ نہ ہو، نہ شکایت ہو، صرف سکون ہو۔ میرے پیارے اللہ، میرے دل کو اپنے نور سے بھر دے، آمین۔ مجبوریاں تم پہ آئیں اور تنہا ہم ہو گئے۔ یا اللہ، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، تمام مسلمانوں پر رحم فرما، اپنے ہر حکم پر صبر اور شکر کرنے کی توفیق فرما، آمین۔ اخلاق کا اصل امتحان تعلق ختم ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ جانا زندگی شروع ہو گئی ہے۔ اللہ نے جو تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو تو سب سے بڑھ کر دولت مند ہو جاؤ گے۔ مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، اسی لیے میری امید قائم ہے۔ ماں باپ کو دیکھ کر مسکرا لیا کرو، ہر کسی کے نصیب میں یہ حج نہیں ہوتا۔ اللہ ہر کسی کے ماں باپ کو لمبی عمر دے، آمین۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، لیکن حسد، بغض، منافق اور احسان فراموشی کا نہیں۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ یادداشت میں صرف وہی چیز باقی رہ جاتی ہے جسے ہم بھلانا چاہتے ہیں۔ لا حاصل کی تمنا ایسی ہے جیسے کوئی بچہ تتلی پکڑنے کی کوشش میں گھر سے بہت دور نکل جاتا ہے، پھر نہ تتلی ہاتھ آتی ہے اور نہ واپسی کا راستہ۔
لوگوں کو جج کرنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کہ کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ انسان مخلص ہو تو لوگ پاگل کہتے ہیں۔ خوبصورت ہے وہ سوچ جو دوسرے انسان کے لیے اچھا سوچے، اور خوبصورت ہے وہ انسان جسے اللہ ایسی سوچ عطا کرے۔ خواب، خواہش اور لوگ جتنے کم ہوں اتنا اچھا ہے۔ عمر کے ہر حصے میں ایک آدھ مہری ساتھ چلتی ہے جو ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ شکایت کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ جب کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو شکایت کیسی؟ اتنا درد نہ دیا کر اے زندگی، ہر کسی کے پاس ہمدرد نہیں ہوتا۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کی کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ فقط خیالوں تک بہت خوبصورت ہے یہ زندگی۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں مگر سچ سننا بڑا کمال ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلندیاں اللہ کی ذات دیتی ہے۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ خاموشی ہمیشہ کمزوری نہیں ہوتی، یہ اکثر ایک تھکا ہوا دل ہوتا ہے جو اب چیخنا نہیں چاہتا۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاف، مایوس کن اور سخت مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ ہم وہاں تک اچھے ہوتے ہیں جہاں تک دوسروں کے معیار کے مطابق ہوں۔ بہت کچھ ایسا ہے جو ہمارے دلوں میں رہ جاتا ہے، جسے نہ ہم لکھ سکتے ہیں اور نہ کسی کو بتا سکتے ہیں۔ بہت سے رشتے ختم ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک صحیح بول نہیں پاتا اور دوسرا صحیح سمجھ نہیں پاتا۔ زندگی کی ہر ٹھوکریں ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ کبھی کبھی آپ کے دل میں درد ہوتا ہے جب آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ممکن تھے لیکن ممکن نہ ہو سکے۔ جس کی عزت کرو وہ مجبور سمجھتا ہے، جس سے محبت کرو وہ بیوقوف سمجھتا ہے۔ عجیب ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے شمار دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ اے زندگی، اب ختم بھی کر دے یہ امتحانوں کا سلسلہ۔ انسان ہوں میں بھی، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور وجہ آپ ہو۔ بھروسے بہت ٹوٹے ہیں لیکن بھروسے کی عادت نہیں ٹوٹی۔ بہتر فیصلے، بعض اوقات دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، آپ کے دل بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ بھول جانے کی عادت اچھی ہوتی ہے، انسان کا بھول جانا اسے بہت سی الجھنوں سے آزاد کر دیتا ہے۔ زندگی کی کسی لمحے میں اگر آپ کو لگے کہ آپ تنہا ہو، آپ اپنا درد کسی سے نہیں کہہ سکتے تو سنو، آسمان کی طرف دیکھ لینا، اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ کامیاب زندگی کے 3 راز، قرآن مجید، درود شریف اور نماز۔ جب اللہ دے گا تو بہتر نہیں بہترین دے گا۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کریں۔ جب آپ بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تب اللہ آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، کبھی کبھار نہیں جان پاتے کہ اس مشکل حالات کے پیچھے کیا مصلحت چھپی ہے، لیکن مجھے آپ پر یقین ہے کہ جانتی ہوں کہ آپ مجھے وہ عطا کریں گے جو میرے لیے بے حد بہترین ہے۔ آپ مجھے وہاں سے عطا کریں گے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹھنڈے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دل جس میں اس کی مخلوق کے لیے درد اور احساس ہو۔ اپنے لیے دعا مانگا کریں کہ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں ان ذہنی اذیتوں سے نکال دے جو پریشان رکھتی ہیں
اور ہمارے حال پر رحم کر۔ جس بات کو لے کر آپ کی ذات سے دعا ہے، آپ ان میں ہمارے لیے خیر کا معاملہ کریں، ہمیں سکون اور خوشحالی عطا کریں جو آپ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ اے میرے رب، جو خیر بھی آپ مجھ پر نازل فرمائے میں اس کی محتاج ہوں۔ ہر اس شخص کے ساتھ مخلص رہے جس کی ایک اچھی بات آپ کا دل بہلانے کا سبب بنتی ہو، جس کے ایک مزاحیہ جملے سے آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھتا ہو، جس کی نصیحت سے آپ کے کردار میں نکھار پیدا ہوا ہو۔ مخلوص رہیں تاکہ آپ کے ساتھ مخلوص رہا جائے۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہہ دیا کریں کہ یا اللہ، میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر اپنے آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ میرے اللہ، مجھے تھام کے رکھنا۔ اللہ، آپ ہی میرا کل اثاثہ ہیں۔ ہمارا المیہ ہے، جب تک ہم سے نعمتیں چھین نہیں جاتی ہمیں ان کی قدر نہیں ہوتی۔ یا اللہ، میں نے اپنا ہر معاملہ اور اپنی فکر کو تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ، مجھے اس چیز کی خوشخبری عطا کر دے جو دعا کی صورت میں نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھلانے میں ساری عمر لگ جاتی ہے۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس نے صبر کر کے اللہ پہ چھوڑ دیا تو تمہارے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کومنٹ کیجیے۔ اور ہاں، ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ایسی ویڈیو میں ڈیلی اپلوڈ کرتی ہوں۔ دعا: جب کوئی اللہ سے کسی کے سکھ کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ دعا کسی اور کے حق میں قبول ہونے سے پہلے دعا مانگنے والوں کے حق میں قبول ہو جاتی ہے۔ آج کی دعا دوسروں کے لیے دعا مانگنے والوں کی اپنی جھولی بھری رہتی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین۔ پریشان دل: اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی ایسا عطا کرے کچھ لمحوں بعد کہ رشک آپ کی سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ آسمان کرے۔ لگتا ہے جیسے ہر دوست رب نے آپ پر جان نثار، کو یہ سمجھا دیا کہ آپ سے وفا کرے، ہر موڑ پر وہ میں ہوں نہ بس ٹھیک کر دوں گا، ساتھ ساتھ آپ کے، اور ہر موڑ پر آپ کی حفاظت خدا کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ فرماتا ہے، جب میرا بندہ ٹوٹا ہوا دل لے کر میری بارگاہ میں آتا ہے تو میں اس کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کریں، جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ رحمان: وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سوال پوچھا گیا، کیسے پتہ چلے گا کہ انسان پہ آنے والی مصیبت سزا ہے یا آزمائش؟ جواب دیا، جو مصیبت انسان کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہے، اور جو اللہ کے قریب کر دے وہ آزمائش ہے۔ جس کو بڑا مقام دینا ہو تو اللہ پہلے اسے مشکلات سے گزارتا ہے اور ایسی گھاٹیوں سے گزارتا ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ اب دروازے بند ہیں، پھر وہاں سے اللہ راستے کھول کر بندے کو کسی مقام پر پہنچاتا ہے تاکہ اسے خوب سمجھ آ جائے کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ محض تمہاری عقل یا کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کی اس میں خاص مہربانی شامل ہے۔ دعاؤں کا تسلسل: جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ زندگی میں کئی بار ہم بنا غلطی کے بھی غلطی مان لیتے ہیں۔ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اپنا ہم سے روٹھ نہ جائے۔ جب آپ بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں تب اللہ آپ کے لیے معجزوں کے دروازے کھولتا ہے۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو، کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ ماں باپ: اللہ کرے آپ کے آنگن میں آپ کے ماں باپ کے قدموں کی چہل پہل ہمیشہ رہے۔ کچھ سوالوں کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ماں باپ کے پیار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ٹوٹی ہوئی چیز ہمیشہ پریشان کرتی ہے، جیسے دل
نیند، بھروسہ اور سب سے زیادہ کسی سے لگی ہوئی امید۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ پاک کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کافی ہے۔ والدین، جب تک تمہاری ماں باپ کے اونٹ تمہارے لیے دعا کے لیے ہل رہے ہیں، تم دنیا کے امیر ترین انسان ہو۔ اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، آمین۔ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ غم دلوں کو نرم کرتا ہے اور غم اللہ کی ایک نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا نور سخت دلوں میں نہیں سماتا۔ عجیب ہے، تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنی محبت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ اچھے رشتے اور زندگی کے ہمسفر جب بھی ناراض ہوں تو انہیں منا لینا چاہیے، کیونکہ جب بھی تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے دانے چن لیے جاتے ہیں۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو، تو اطمینان رکھنا، اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو۔ بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ زندگی ملی تھی رب کی عبادت کرنے کے لیے، پر وقت گزر رہا ہے کاغذ کے ٹکڑے کمانے کے لیے۔ نہ کفن میں جیب ہے، نہ قبر میں الماری، اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ موت کا فرشتہ رشوت بھی نہیں لیتا۔ سوچو، زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ دلوں میں بسنے والے پھولوں کے جیسے ہوتے ہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کے خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ دنیا کی خوبصورت حقیقتیں آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہیں۔ بس پھر جب میں نے دل سے خوبصورت حقیقت کو محسوس کرنا چاہا تو میں نے اپنے رب سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں پایا۔ جس طرح ہم اپنے اختیار میں آئی ہوئی چیزوں کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس کے اختیار میں ہم ہیں وہ ہمارے لیے کرتا ہے، ہمیں صرف اس پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ تالے کبھی چابی کے بغیر نہیں بنتے، اسی طرح اللہ کبھی بھی مسائل حل کے بغیر نہیں دیتا، اس کو کھولنے کے لیے صرف ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ درود پڑھنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ضرور ملتی ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہو گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ کبھی کبھار دل اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ تکلیف کے مارے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا، مگر پھر بھی ہم اس امید کے ساتھ اللہ کے روبرو ہو جاتے ہیں کہ وہ خاموشی کی زبان سمجھتا ہے، وہ آنسو کی زبان بھی سمجھتا ہے، دل کے خیالات تک سے واقف ہے۔ غم کے وہ لمحے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کی آغوش محسوس ہوتی ہے تو سارے غم چھوٹ جاتے ہیں۔ پھر وہ آہستہ سے اپنے قریب کر لیتا ہے اور ہمارا دل اپنی محبت سے بھر دیتا ہے۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ گھر میں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا اور ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی اصل رشتے نبھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین سے ہر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ آپ صبر کی انتہا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز معجزے کے طور پر عطا کریں گے، انشاءاللہ۔ عورت کی محبت، معاف کرنے والی عورت عظیم عورت ہوتی ہے، لیکن ایسی عظیم عورت پھر زیادہ دوبارہ دیر تک محبت نہیں کر پاتی۔ آزمائش، یا اللہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے،
بس مجھ پر میری ہمت سے زیادہ آزمائش نہ ڈالنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ بے شک اگر تمہیں کسی کا ایمان دیکھنا ہے تو یہ مت دیکھو کہ وہ عبادت کتنی کرتا ہے، بس یہ دیکھو اس کا لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ دلوں میں بسنے والے تو پھولوں جیسے ہوتے ہیں، اگر دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے یادوں کی خوشبو چھوڑ جاتے ہیں۔ جانتے ہو محبت کسے کہتے ہیں؟ اتنی پاک ملاقات میں بھی ہم گنہگاروں کو یاد رکھنا۔ سجدہ، بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمت برستی ہے۔ واحد اللہ کا در ہے، جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں سکون ملتا ہے۔ ہماری بربادی کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم نے صبح صبح قرآن کھولنے کے بجائے موبائل کھولنا شروع کر دیے ہیں۔ سورہ یوسف کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں پسندیدہ چیز کے لیے آزماتا ہے تاکہ اس چیز کو پانے کی تڑپ میں اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں۔ سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔